أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أسلم تسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کروڑوں میں سے محض اپنے فضل و کرم سے چھانٹ کر ہمیں وہ نعمت دی ہے جو نعمت اصل نعمت ہے۔ باقی نعمتیں تو اللہ کی اتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں۔ کوئی مخلوق، چاہے وہ انسانوں کی دنیا کی ہو، جناتوں کی دنیا کی ہو، پرندے ہو، درندے ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، کوئی مخلوق اللہ کی نعمت سے خالی نہیں ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہر ایک کو دی ہے، اور اسی نعمت کے سہارے مخلوق زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو جو نعمت دی ہے، جس نعمت کا بھاؤ دنیا میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہ نعمت ہونے کے باوجود یہ نعمت والا، وہ نعمت ایمان اور اسلام اور دین کی ہے، تو یہ ایمان والا، یہ اسلام والا، یہ دین والا لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ نعمت تو وہ ہے جو ان کے پاس ہے، جب تک یہ مجھے حاصل نہیں ہوگی میری زندگی نہیں بنے گی۔ یہ ایمان والوں کا آج کل ذہن ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ایمان کی اور اسلام کی اور دین کی جو نعمت دی ہے، اس کی قیمت ہی معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری اس محنت میں جو فضائل کی تعلیم ہے، یہ فضائل کی تعلیم اسی اسلام، دین، دینی اعمال، اللہ کے احکامات کی عظمت اور اس پر خدا کیا دے گا، اس کو دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ لیکن یہ تعلیم بھی برکت کے طور پر ہو گئی، کتابیں پھٹ جاتی ہیں،
کہ بھئی نئی کتاب لاؤ، فضائل اعمال اب پرانی ہو گئی پڑھتے پڑھتے، لیکن عمل میں ایک حدیث بھی نہیں آئی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری اس کتاب کے ساتھ اخباری معاملہ نہ کرو۔ اخبار ہوتا ہے نا، اخبار، پیپر، ہر دن آدمی نیا پیپر تلاش کرتا ہے، کل کا دے دو، کیا نہیں یہ تو کل کا ہے، آج کا لاؤ۔ تو فرماتے تھے ہماری اس کتاب کے ساتھ اخباری معاملہ نہ کرو کہ بھئی یہ حدیث تو سنی تھی، یہ کتاب تو کب سے پڑھی جاتی ہے، لہذا نئی کتاب لاؤ۔ یوں کہتے ہیں ایک ایک حدیث کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، اتنی مرتبہ سنا جائے کہ وہ حدیث عملی طور پر زندگیوں میں آ جائے۔ مقصد یہ ہے، ثواب کا مسئلہ تو اتنا آسان ہے کہ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، اب تلاوت کے دوران فرعون کا نام آیا، فرعون، قارون کا نام آیا، تو قارون کے نام میں 5 حرف ہیں تو 50 نیکی مل گئی، فرعون کے نام میں 5 حرف ہے تو 50 نیکی مل گئی۔ نیکی کمانا بہت آسان ہے، اور فضائل کو اتنی عظمت کے ساتھ سنیں، اتنا دھیان کے ساتھ سنیں کہ جب وہ عمل ہو رہا ہو تو وہ فضیلت ہمارے سامنے ہو۔ پھر دیکھو عمل کی تاثیر، پھر دیکھو ذکر کی تاثیر، پھر دیکھو تلاوت کی تاثیر، پھر دیکھو نماز کی تاثیر۔ اندر میں ایک شوق، ایک ولولہ ہے، وہ فضائل کے ذریعے سے زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ جو مدرسوں میں نصاب ہیں، نحو میر سے لے کر بخاری شریف تک، یہ کوئی کورس ہے کہ اتنا کورس کر لو تو ایم ڈی بن جاؤ گے، اور اتنا کورس کر لو تو ایم بی بی کیا وہ بن جاؤ گے، اتنا کورس کرو گے تو لوئر بن جاؤ گے۔ یہ کورس ہیں، یہ ہمارا نصاب جو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ اگر پڑھنے والا اور پڑھانے والا اگر اخلاص کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ تمام گناہوں کی غلاظتوں، نجاستوں، خباثتوں سے بچتے ہوئے پڑھے گا تو ایک طرف بخاری ختم کر کے گھر جائے گا، وہ صرف علم لے کر نہیں جائے گا، اور وہ صرف عالم بن کے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کا ولی بن کے جائے گا۔ یہ ہمارا نصاب ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جب دھیان کے ساتھ تلاوت ہوگی، دھیان کے ساتھ حدیثوں کو پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، تو جنت کی حدیثیں آئے گی، جنت کی آیتیں آئے گی، تو اندر میں ایک بہار پیدا ہوگی۔ اور جب جہنم، اللہ کی پکڑ، پچھلی قوموں کے بربادی کے واقعات آئیں گے، تقشعر منہ الجلود، بال کھڑے ہو جائیں گے، بال کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیا؟ ان اخذہ علیم شدید، ان بطش ربک لشدید۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ کہف جیسی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو قرات سنائی نہیں دیتی تھی۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کو اپنے سر پر رکھتے تھے، وہ یوں فرماتے تھے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کتاب اللہ اور ہے، کلام اللہ اور ہے۔
انجیل، تورات، زبور یہ کتاب اللہ ہے، اس کو اللہ نے پڑھا نہیں ہے۔ قرآن شریف کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلی علماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ہاں، جیسے روایت میں آتا ہے ان شر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء تحت ادیم السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر آسمان کی چھتری کے نیچے اور زمین کے فرش پر اگر کوئی بہترین طبقہ ہے تو علماء کا ہے، اور اگر کوئی بدترین طبقہ ہے تو علماء کا ہے۔ ہاں، دونوں کے ساتھ علماء ہے۔ ان خیر الخیر خیار العلماء وان شر الشر شرار العلماء۔ اللہ ہمیں خیار علماء میں سے بنا دے۔ تو میرے کہنے سے اور آمین کہنے سے بن جاؤ گے؟ ہاں، میرے کہنے سے اور تمہارے آمین کہنے سے خیار علماء میں ہم بن جائیں گے؟ خیار علماء کا راستہ اور ہے اور شرار علماء کا راستہ اور ہے۔ راستہ بدلنے پر منزل بدل جاتی ہے۔ منزل تک جانا ہو تو صحیح راستہ پکڑو، وہ صحیح راستہ تقوی والا راستہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے علم کے ساتھ تقوی ملایا۔ تقوی ملایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تقوی ملایا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی دودھ کے ساتھ شہد ملاوے، بہترین وٹامن۔ کیا ہاں، دودھ کے ساتھ شہد، علم کے ساتھ تقوی، پھر اللہ کی طرف سے علم کے دہانے کھلتے ہیں۔ یہ جو ہمارا نصاب ہے یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ نصاب ہے علمی استعداد پیدا کرنے کے لیے۔ اب علمی استعداد پیدا ہو گئی ہے، اب آگے اپنے علم پر محنت کرو۔ اور محنت کیا کرنی ہے؟ پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے۔ کوئی علامہ کہہ دیں، کوئی قاری صاحب کہہ دیں، کوئی حافظ صاحب کہہ دیں، کوئی مفتی صاحب کہہ دیں۔ آج تک تو مفتی کے لقب بہت جلدی مل رہے ہیں۔ 2 سال کا کورس کیا مفتی صاحب۔ ارے فتوے کے لیے کتنی شرائط ہے، مفتی کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہونا چاہیے، اور مفتی کی زندگی میں کتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ کورس کرنے سے مفتی نہیں بنتا۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے تھے آج مفتی بن کے آتا ہے، اگر اس کو مفتی نہ کہو تو اچھا نہیں لگتا۔ مفتی نہ کہو تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ حال ہے۔ لقب سے کچھ نہیں ہوتا، علم کے دہانے کھلتے ہیں تقوی سے۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی کیا ہے؟ کہ تقوی کیا ہے؟ بولنا۔ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ایک صحابی سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ تو بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورے مجمع سے میں پوچھ رہا ہوں، بیانوں میں، تعلیم میں، اور یہ پڑھنے پڑھانے والے طبقے سے پڑھنے پڑھانے میں کئی دفعہ تقوی آیا۔ ارے پہلی آیت میں آیا ھدی للمتقین۔
ہدی للمتقین. کسی نے پوچھا امام صاحب یہ تقویٰ کیا ہے؟ مولوی صاحب یہ تقویٰ کیا ہے؟ کچھ نہیں، تقویٰ. جیسے ایک مدرسے میں گجراتی مولوی صاحب بھی تھے اور یو پی کے مولوی صاحب بھی تھے. تو گجراتی مولوی صاحب کے گھر والی گجراتی بولتی تھی اور یو پی کے مولوی صاحب والی اردو بولتی تھی. تو ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو دو عورتیں تو جمع ہوتی ہیں نا. تو وہ گجراتی عورت نے کہا فلاں صاحب گزر گئے، کہتے ہیں نا انتقال، گزر گئے. تو یو پی والی نے پوچھا گزر گئے کہ فلاں صاحب گزر گئے، پر گزر گئے یعنی کہ گزر گئے. تقویٰ یعنی تقویٰ نہیں. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو راستہ بہت تنگ ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑی اور بڑے بڑے زہریلے کانٹے ہو، کیسے چلو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دامن سمیٹ کر چلوں گا. فرمایا یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. بہت احتیاط کرنا پڑے گا خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں، ورنہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باوجود علم ہونے کے، باوجود نماز ہونے کے، لیکن کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا. بہت احتیاط کرنی پڑے گی، اس لیے کہ خواہشات کی ہوائیں چل رہی ہیں اور دونوں طرف زہریلے گناہوں کے زہریلے کانٹے ہیں اور دین مل مل کے کرتے سے زیادہ نازک ہے. اگر پہلوانی دکھلانے جائیں گے الجھ جائیں گے. بہت احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جب تقویٰ اختیار ہوگا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے وہ اللہ تمہیں علم دے گا، وہ اللہ تمہیں علم دے گا. جو بھی چلے گا، جوان بوڑھا مالدار غریب چھوٹا بڑا مرد عورت دیہاتی شہری، جو بھی چلے گا تقوی کی زندگی گزارو. بولنے میں احتیاط کرو، دیکھنے میں احتیاط کرو، سننے میں احتیاط کرو، شادیوں میں احتیاط کرو، خرچ میں احتیاط کرو. احتیاط، اللہ کا ڈر، تو اللہ بھی راستہ سجائے گا، اللہ راستہ سجائے گا. آج تو ہر ایک آزاد ہو رہا ہے اور دشمن نے ایک جملہ پکڑا دیا ہے، میری زندگی میری مرضی، میری زندگی میری مرضی. تو زندگی کہاں سے لایا؟ زندگی کوئی بازاری چیز ہے جو آدمی خرید کر لائے گا؟ زندگی بھی اللہ کی اور موت بھی اللہ کی طرف سے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر زندگی انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی مرتا، اور موت اگر آدمی کے ہاتھ میں ہوتی تو پریشانی میں جیتا ہو. ایک آدمی پریشان ہو گیا، حالات آتے ہیں دنیا میں، دنیا حالات کا گھر ہے. ان حالات میں جمانے والی چیز دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی. ایک ایمان اور ایک تقوی. ایمان نیکی کی طرف کھینچے گا اور تقوی گناہوں سے دور پھینکے گا. جیسے مین لائن جاتی ہے بجلی کی تو بڑے بڑے دو تار ہوتے ہیں، ایک کو پکڑو تو کھینچ لے وے اور ایک کے پکڑو تو پھینک دے وے. پکڑنا مت، ایک کو پکڑو تو کھینچ دے وے خون تک. ایمان ایسا کھینچے گا
کہ آنکھیں ایمانی، کان ایمانی، زبان ایمانی، سوچ ایمانی، سر کے بال ایمانی، چہرہ مہرہ ایمانی، لباس پوشاک ایمانی، شادی بیاہ ایمانی، موت میت ایمانی، ایمان ہی ایمان، ایمان ہی ایمان، یہ ہے ایمان۔ اپنی طرف کھینچے گا ایمان، پھر نہ کسی لالچ میں آئے گا نہ گھبراہٹ میں آئے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ ایمان پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ پہلے ہم نے اپنی زندگیوں پر ایسی محنت کی کہ ہمارے دلوں میں وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اب اللہ کے جو احکامات آئے وہ زندگی میں اگ گئے۔ یہ ہے مطلب تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، قرآن اللہ کے احکامات۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی دنیا سے کوئی بڑا آدمی جاتا ہے، بڑا آدمی دنیا کے اعتبار سے کروڑ پتی، ارب پتی، عجب پتی، پتہ نہیں کیا پتی، ہاں، تو مرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ بڑا آدمی مر کر گیا تو پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہاں، قبر میں تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا لایا، اور دنیا والے سوچتے ہیں کیا چھوڑا۔ وہ جانے، اس کی قبر جانے، چاہے جہنم کی بھٹی بنے یا جنت کا باغ بنے، وہ جانے چھوڑا کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بڑے نگر شیٹھ تھے، کیا تھے نگر شیٹھ، یہ پیٹو شیٹو تھے، ہاں، اور یہ پتہ نہیں میل مالک تھے، اور اتنا بینک بیلنس اور یہ وہ بہت چھوڑا ہے کہ اچھا ہے نا۔ ارے تمام نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا نبی نہیں آیا، آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا پیغمبر نہیں آیا۔ آپ دنیا سے گئے تو امت کو خالی ہاتھ چھوڑ کر گئے، امت کو خالی ہاتھ چھوڑا ہے، کسی کی گود میں بٹھا کر گئے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے کر کے گئے ہیں مانگو لوگوں سے، کیا چھوڑا ہے؟ اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو فارغ ہو گئے اور جو پڑھ رہے ہیں تو ما یول کے اعتبار سے وہ علماء ہیں۔ ما یول سمجھتا ہے تو؟ ما یول کے اعتبار سے علماء ہے۔ جیسے ایک عورت ڈبے میں گیہوں لے کے جا رہی ہے، بہن کہاں جا رہی ہو؟ کیا آٹا پیسانے؟ کیا آٹا پیسانے کہ گیہوں پیسانے؟ پوچھنا اس سے، کیا پیسانے جا رہی ہیں؟ بولو نا۔ اور کیا کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ گیہوں کا بننے والا کیا ہے؟ یہ جو ابھی عربی اول، عربی دوم، عربی سوم، عربی ششم، عربی پنجم، وہ کیا بننے والے ہیں؟ بولو نا، وہی علماء بننے والے ہیں، جو بن گئے وہ بھی، اور جو بننے کی راہ پر پڑے ہیں وہ بھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے وارث ہے، وہ میرے، بولتے رہو، وہ میرے وارث ہے۔ اور وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس نے پیچھے جو چھوڑا اور شریعت کے اعتبار سے جس کے حصے میں جو آیا وہ حصے والا انکار کرے کہ نہیں نہیں، لیکن شریعت کہے کہ نہیں تیرے حصے میں آ گیا، وہ نہ کہے تو بھی آ گیا۔ میراث کا مسئلہ ایسا ہے۔ اب
ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت معاشر الانبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے ہیں، پیسوں کے وارث بناتے ہیں، پیسوں کے وارث بناتے ہیں۔ لم یورثوا دینارا و درہما، یہ نبیوں کی جماعت اپنے وارثوں کو پیسے دے لے اور روپے پیسے دے کر نہیں جاتے، علم کے وارث بناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو پڑھنے پڑھانے والا طبقہ ہے، پہلے تو پڑھنے پڑھانے سے مقصود کیا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تعلمون الکتاب پڑھنا، درس یدرسو پڑھنا، پڑھنا پڑھانا، مقصد کیا ہے کہ رب والے بنو۔ کیا بنو؟ رب والے بنو، یہ مقصد ہے۔ اگر رب والا یہ علم کا طبقہ نہیں بنا اور باہر کے نظام کو دیکھ کر اپنے آپ کو چلایا تو جہنم تو پہلے سے بھڑکی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کو دوبارہ بھڑکایا جائے گا اور پہلا ایندھن یہ عالم ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس لیے کہ اس نے علم الہی کی توہین کی ہے، نہ خود اپنے آپ کو علم کی روشنی میں چلایا اور میراث لے کے بیٹھ گیا۔ امت جہالت کے ساتھ مرتی رہی، بغیر کلمہ نماز کے مرتی رہی، بغیر جنازے کی نماز کے دفن ہوتی رہی، شادیوں میں یہودیوں کا طریقہ آتا رہا، جوان یہودی بن کے جیتا رہا، لیکن نبی کا وارث اپنے علم لے کر ان کے پاس نہیں گیا۔ معمولی چیز نہیں ہے، وہ تو پوچھا جائے گا میں نے تم کو اپنا وارث بنایا تھا، امت کو کتنا سنبھالا، ان کی نماز، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی شب و روز گزارنا دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ طبقہ موبائلوں کے چکر میں پڑے گا اور یہ طبقہ آدھی آدھی رات تک گھنٹے موبائل دیکھے گا۔ کیا اللہ نے دیا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ حرام ہے۔ شیطان شرما جائے اسی تصویر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو علم کہاں گیا؟ تو اس امت کو آپ علیہ السلام نے یتیم بنا کے نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں جا رہا ہوں اور میں تو جانے ہی کے لیے آیا تھا۔ جیسے نماز کھڑی ہوئی، امام مسافر اور مقتدی مقیم، تو امام 4 رکعت والی کتنی پڑھائے گا اور 3 رکعت والی 3 پڑھائے گا۔ اب وہ تو 2 رکعت پڑھ کر چلا گیا تو مقتدی سلام پھیر دیں گے، مقتدی کیا کریں گے؟ اپنی 2 بولو اور اس طرح پوری کریں گے گویا امام کے ساتھ ہے، اور مقتدی امام کے ساتھ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ان 2 رکعتوں میں تھوڑی دیر 3 دفعہ سبحان اللہ کندے کھڑا رہے گا، رکوع کر دے گا، گویا یہ امام کے ساتھ ہے۔ ارے مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ابھا تھا چڑی بڑیا ہنسو سورہ فاتحہ سورت نہ بدو، وہ امام کے ساتھ ہے، اس کے حکم میں ہے۔ اب جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے مقیم، وہ ایک ساتھ سلام پھیریں گے کہ اپنی اپنی سلام الگ الگ پھیریں گے؟
بولو جس کی اتحیات درود شریف دعائے معصورہ پوری ہوئی وہ بولو نا سلام پھیر دے گا. الگ الگ ایک بات سمجھائی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسافر بن کے تشریف لائے تھے, امت کو دعوت کی نماز سکھا کر گئے ہیں, لیکن آپ 2 رکعت پر سلام پھیر کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ امت بقیہ 2 رکعتیں کیسے پوری کرے گی؟ اسی طرح پوری کرے گی جیسے امام کے ساتھ ہوتی ہے. سمجھنا بات, اللہ سمجھا دیں. نہیں سمجھنا, اللہ سمجھا دیں. اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہی ہدایت ہے, کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا. اور اللہ کس کو سمجھائے گا اور کس کے لیے راہیں کھولے گا؟ 2 لوگوں کے لیے. کتنے لوگوں کے لیے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے لیے مجاہدہ برداشت کرے گا, کوشش کرے گا, ہم اس کے لیے راہیں کھولتے رہا کریں گے. ایک یہ, دوسرا یہدی الیہ من ینیب, یہدی الیہ من ینیب, جو ہماری طرف بھکاری بن کے آئے گا, ہماری طرف متوجہ ہوگا, ہم اس کو ہدایت دیں گے. ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب آج کل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ کی ذمہ داری امت کے حوالے کی عرفات کے میدان میں. الا فلیبلغ الشاہد, کوئی عالم ہے؟ الا فلیبلغ الشاہد, یہ حال ہے, یہ حال ہے. دل کے کانوں سے سنو, جا رہا ہوں, تم میں سے جو حاضر ہے غائب تک پہنچا دو. آج تو یہ طبقہ مسئلے پوچھتا ہے, تبلیغ میں جانا فرض ہے, تبلیغ میں جانا واجب ہے, نہ تبلیغ میں جانا کیا ہے, یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے. کوئی کروڑ پتی چلا گیا, اب اس کے اولاد یہ کہے باپ کے کارخانے کو سنبھالنا واجب ہے, باپ کے کارخانے کو سنبھالنا فرض ہے. ارے واجب فرض کو چھوڑ, تو اس کا وارث ہے, اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے. اسی لیے علماء سے کہا جاتا ہے فارغ ہونے کے بعد 1 سال لگاؤ, تاکہ امت تک دین کیسے پہنچایا جائے گا, تاجروں تک کیسے, کسانوں کے ساتھ کسانوں تک کیسے, جوانوں تک کیسے, عورتوں تک کیسے, اللہ اس کا سلیقہ دیتا ہے. ورنہ حال یہ ہوگا شادی میں کوئی بلائے گا مولانا تقریر کرو, اب مولانا خطبے کے ساتھ پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت, تو یا دلہے کو مارے گا, تو مارے گا دلہے کو, سلیقہ نہیں ہوگا. یہ سال ایسے ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے وہ علماء جو فارغ ہو چکے ہیں, یا جو دورے و مشکات میں ہیں, یا جو نچلے درجوں میں ہیں, وہ تو ابھی سے نیت کر لو کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد 1 سال اللہ کے نبی کی محنت کو سیکھنے کے لیے فارغ کریں گے. علماء ہاتھ اٹھاوے, ہاتھ اٹھاؤ. ارے ہاتھ اٹھاؤ نا, پڑھنے پڑھانے والے جتنے ہیں سب لمبے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو ان کے ہاتھ دیکھو, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. تو ہم تو مسافر, آپ علیہ السلام تو مسافر, 2 رکعت ہمیں پوری کرنی ہے. ہماری سلام پھیرے گی موت پر, آپ کی سلام پھیرے گا موت پر, تب تک کام کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں یہ محنت ہے, سب کے لیے محنت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں نے 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑی ہے. آگے کیا کہا؟ اس لیے کہ بہت سے وارث ایسے ہوتے ہیں, باپ نے تو بہت چھوڑا, لیکن ایسے ٹپوریوں کے حوالے ہو گیا, ٹپوری, ایسے ٹپوریوں کے حوالے ہو گیا
کہ آہستہ 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 ساری جائیداد ختم، جوئے میں، سٹے میں، شراب میں، افیون میں، ہاں ساری جائیداد ختم. پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، بھائی کچھ دے دو. ارے بھائی تم تو بڑے نگر سیٹھ کے بیٹے ہو اور کروڑ پتی کے بیٹے ہو، کیا ہوا؟ جو میراث ملی تھی وہ کہاں گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہر مرحلے، ہر منزل، ہر موڑ کا دین دیا، لیکن اس امت نے اس میراث کو ضائع کر دیا. اب لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، بال کی کٹنگ کیسے کراؤں، چہرہ کی کٹنگ کیسے کراؤں، کپڑے کیسے پہنوں، بچی کی رخصتی کیسے کروں. کہاں؟ ارے تو بھیک مانگ رہا، تو دینے والا تھا، لینے والا کب سے بن گیا کہ میراث ساری ٹپوریوں کے ساتھ گئی. آج امت کا یہ حال ہے، کچھ نہیں رہا. جیسے ایک بڑے باپ کا بیٹا، بہت کچھ تھا لیکن سٹے میں، جگار میں، پینے میں، تھکنے میں، پھکنے میں سب گیا. اب کسی حاجی صاحب کے پاس آیا، حاجی صاحب تو جانتے ہیں، ذرا تھوڑی رقم. ہاں تم کو نہیں دیں گے کس کو دیں گے؟ معلوم ہے تمہارے باپ کتنا مالدار تھا اور کتنا چھوڑا ہے. نہیں حاجی صاحب آپ گھبراؤ مت، دودھ میں دھو کر واپس کر دوں گا. کس میں دھو کر؟ اور پانی کا ٹھکانہ ہے نہیں. کس میں دھو کر؟ کہ دودھ میں دھو کر. اچھا 2 مہینے، اب 2 مہینے ہوئے تو نظرت نہیں آتے. ایک دفعہ موڈ بیڑ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ موڈ بیڑ ہو گئی. ارے بھائی ہاں حاجی صاحب بالکل، بس تھوڑی مہلت دے دو. ٹھیک ہے. اب مہلت کے بعد پھر نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا. بھائی حاجی صاحب بس میں تم کو ہی تلاش کر رہا تھا. اچھا بھائی لاؤ پھر. نہیں لاؤ دو تو بات یہ کام تھا. کیا کام تھا؟ حاجی صاحب رمضان آ رہا ہے، اگر کچھ زکوٰۃ کی رقم ہو تو. تم زکوٰۃ کی رقم؟ تم تو غریبوں کے گھر بھرنے والے تھے، یتیموں کا سہارا تھے تم، اور بیواؤں کا آسرا تھے. کہاں گئی سب؟ کمائی کا دین کہاں گیا؟ خرچ کا دین کہاں گیا؟ چہرے مہرے کا دین کہاں گیا؟ بالوں کا دین کہاں گیا؟ لباس پوشاک کا دین کہاں گیا؟ کہاں گیا کہ اب غیروں کے کان میں جا کر بھیک مانگتے ہو؟ بالوں کی کٹنگ کیسے کراؤں، چہرہ کیسا بناؤں، کپڑا کیسا پہنوں، بچی کی رخصتی کیسے کروں؟ تم اور بعد وارث ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اتنا مالدار نہیں تھا، چھوٹی سی ایک دکان چھوڑی تھی، لیکن ایسی سنبھالی کہ مر کر گیا تو بچوں کو کروڑ پتی بنا کر گیا. یہ میراث ہے جو سنبھالنے کی ہے. میراث تو ملی ہے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، لن تضلوا ابدا. یہ مشین والے اور یہ فیکٹری والے بڑے بڑے مشینری کی گارنٹی دیتے ہیں. اب تو گارنٹی گئی، وارنٹی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ بولنا کیا دیتے ہیں؟ وارنٹی دیتے ہیں. ارے وہ کیا گارنٹی وارنٹی دیں گے؟ گارنٹی دی ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میری چھوڑی ہوئی 2 چیزوں کو پکڑ لو. او جوانوں تم پکڑ لو، او مالداروں تم پکڑ لو، او علماء تم پکڑ لو، او تاجروں تم پکڑ لو، او کسانوں تم پکڑ لو، لن تضلوا ابدا. دنیا کا کوئی لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو تمہیں گمراہ کر دے. اتنی گارنٹی ہے، لن تضلوا ابدا. اب وہ 2 چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ
اللہ کی کتاب جو احکامات سے بری ہوئی ہے، وہ سنت رسولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ قرآن والی زندگیوں میں لانے کی محنت، اس لیے کہ سب سے پہلی آپ کی سنت جو ہے وہ دعوت کی سنت ہے۔ سب سے پہلی سنت دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ آج تو پڑھا لکھا طبقہ بھی پوچھتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے، تبلیغ میں جانا کیسا، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ ارے قرآن سے پوچھنا، قرآن سے پوچھ۔ ایک مول صاحب تو کہنے لگے، مول صاحب کوئی کتاب بتاؤ نا جس میں تبلیغ میں جانا فرض ہو، ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو مولوی صاحب تم نے قرآن کیا پڑھا؟ انی و لمی، انی و لمی پڑھا؟ شان نزول شان ورود پڑھا؟ کیا پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اس کو کیا کرو؟ بلغ، پہنچاؤ۔ کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اب بلغ امر کا صیغہ، بلغ بولو نا، اور الامر للوجوب، تمنوں کوئی پلے نہیں پڑے۔ امر کس کے لیے؟ امر کس کے لیے؟ تم کو بھی سمجھاتا ہوں ابھی۔ امر کس کے لیے؟ وجوب کے لیے، ہے نا بھائی؟ یہ ہے تو بھی پڑھا لکھا طبقہ، مولوی باشد کے چپ نہ باشد، ہے نا؟ ارے آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ امر کی 16 قسمیں ہیں، نور انوار، قمر الاقمار، امر کی بولو نا۔ اب قرآن میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وہ حاجیو جب احرام کھول دو تو شکار کرو، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع، تو فَاصْطَادُوا امر ہے، تو یا وجوب کے لیے ہے کہ ذرا احرام کھولا کہ تیر کمان لے کے بھاگو، اباحت کے لیے ہے کہ اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ قرآن میں ہے فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، ان غلاموں کو تم مکاتب بناؤ۔ اب نہیں پوچھوں گا مکاتب کس کو کہتے ہیں، مکاتب بناؤ یعنی کچھ رقم غلام کے ذمے کر دو، وہ ادا کر دے تو وہ آزاد۔ تو یہ فَقَاتِبُوهُمْ وجوب کے لیے ہے کہ جس کے جتنے غلام ہیں سب کو مکاتب بناؤ، کہ نہیں اگر مکاتب بنانا چاہو تو ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں مکاتب بنانے میں خیر نظر آتی ہو تو بناؤ۔ تو کیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ بلغ اسی کی طرح ہے، فسائل ہے، یہ بلغ اسی کی طرح ہے کہ نا قرینہ آگے موجود ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا یہ ندوب پر اور اباحت کے امر پر ہو سکتا ہے دھمکی؟ تو بلغ کا کے لیے ثابت ہوا؟ زور سے بولو، میں نہیں بولتا، کس کے لیے؟ پھر ایک سوال ہوگا کہ بھئی یہ امر تو نبی کو ہے، ہم کو تو ہے نہیں۔ یاد رکھنا جو حکم نبی کو ہوتا ہے وہی حکم پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر نبی کے لیے کوئی قرینہ خصوصیت کا ہو تو وہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہوگا۔ جیسے عام امت کے لیے کتنی بیویاں؟ بولو نا، 4۔ آپ علیہ السلام کے لیے 4 سے زیادہ، خالصۃ لک، تو یہ امر آپ کے لیے خاص ہو گیا۔ سمجھو، قرآن کو سمجھو، تعویلیں مت کرو، تعویلیں نہ کرو، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آسان کتنا، عالم بننا شرط نہیں،
حدیث پڑھنا شرط نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات ہے آگے پہنچاؤ، ایک بات ہے آگے پہنچاؤ۔ ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، ایک محنت ہے ایمان کے بنانے کی، ایمان کے بچانے کی، ایمان کے پکانے کی اور ایمان کے پھیلانے کی۔ ایمان بنیاد ہے، بس اسی کو مضبوط کرو اور ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا، ایمان پکے گا مجاہدات کی بھٹی میں، اور ایمان پھیلے گا ہجرت و نصرت کی نقل و حرکت میں، اور ایمان بچے گا ماحول سے۔ ایمان بچے گا، ماحول بناؤ ایمان کا، ورنہ ایمان ایک ایسی نازک چیز ہے، اس لیے زوم میں آنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا۔ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم سم تھنگ، کیا آئی ایم سم تھنگ؟ سمتھ کے معنی تو سوچ، سمتھ کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا، سمتھ کے معنی تھوڑا، اور یہ کہتا میں تھوڑا ہوں، اسی پر اچھلتا ہے لا، پاجامہ تو ہے نہیں، چڈی پہن کے اچھل رہا، آئی ایم سم تھنگ نہیں ہے۔ ذرا بھی دل میں زوم آیا تو وہ دینا بھی جانتا ہے، تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک جوان عالم تھے اور مولانا تھانوی کے ٹکر کے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تو دلوں کا بھید جانتا ہے، اللہ نے سارا چھین لیا، اتنا چھینا کہ سورہ فاتحہ تک باقی نہیں رہی۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، ایمان کی، دین کی، اسلام کی، دعوت کی، قدردانی کے ساتھ چلو تو وہ شکور ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ اب وہ مسجد میں آتے تھے مولانا، جیسے نو مسلم آتا ہے اور دیکھا دیکھی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا دیکھی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں۔ لوگوں کو رحم آیا، لوگوں نے محنت کی، 6 مہینے محنت کی، تب سورہ فاتحہ یاد ہوئی۔ کہاں گیا علم؟ انما العلم عند اللہ، علم کس کے پاس ہے؟ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ لینے کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو ایسا لے جیسے ان سے لیا، اور ایک ایسا لے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود عمل میں سر ہو۔ تو لے لیا اللہ نے، اللہ نے لے لیا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، دنیاوی نعمت بھی اللہ دینا بھی جانتا ہے، تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے۔ 2 میاں بیوی تھے، کون جانتے ہو؟ اللہ میاں بیوی جانتے ہو؟ کوئی پڑھنی سے گندہ پڑھنی؟ میاں بیوی جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ ہاں، بہت سو کی تو آ گئی، اور بہت سے جو ستارے گن رہے ہیں، ستارے گنتے ہیں، کب طلوع ہوگا، کب طلوع ہوگا، کب طلوع ہوگا، صبر کر۔ وہ دونوں میاں بیوی، بیوی نے چکن بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ چکن، وہ چکن ماں باپ والا، بغیر ماں باپ والا نہیں۔ ایک آ گیا مسافر، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، بس آسان بات، اس کو فقیر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا، اور مجھے دیا ہے تو اس نے دیا، 2 لقمے دے دو۔ لیکن ملنے پر، نعمت ملنے پر فخر آتا ہے، غرور آتا ہے، زوم آتا ہے۔ دکان پر آوے تو دے دو، راستے میں ملے تو دے دو، گھر پر بھی چین سے کھانے نہیں دیتے ہو، آیا اور زور سے تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ کیا رنگ لائے گا؟ وہ تو چلا گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوا چھیننے کا،
تو جبرائیل کو نہیں بھیجا کہ پوٹلا باندھ کے لے آؤ، نہ، آہستہ 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 اتنا چھینا کہ گھر میں روٹی کا ٹکڑا نہیں رہا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا میرے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تجھے کیا کھلاؤں گا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تیرے لیول کا کوئی مل جائے تو شادی کر لے۔ بیوی بھی گئی، دھندا بھی گیا، کھانا بھی گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب وہ بیوی نے عدت پوری ہونے کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ اب دنیا تو امتحان کا گھر ہے، اگر ایمان مضبوط ہے یہ ایمان آدمی کو پھسلنے نہیں دے گا، اور ایمان بنانا میرے بھی ذمے ہیں، آپ کے بھی ذمے ہیں، اور بنانے کی ایک محنت خدا نے دی ہے۔ سب کی ضرورت کی چیز ہے ایمان بنانا، تو اللہ نے محنت بھی آسان کر دی۔ بھائی سال میں چلہ یا 4 مہینہ لگا دو، مہینے میں 3 دن لگا دو، ہفتے کے 2 گشت کرو، روزانہ کی 2 تعلیمیں کرو، اور گھر گھر کی ملاقات کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کرو، جی پن کوسے میں آ جاؤ۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بہت آسان، جیسے نمک ہر سالن کی ضرورت، نمک، پانی ہر ایک کی ضرورت، تو پانی کتنا سستا ہے، نمک کتنا سستا ہے، ایسے ہی دین اور ایمان ہر ایک کی ضرورت، تو اللہ نے دین کی محنت بھی آسان کر دی ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کھانا کھانا بہت آسان، کھانا کھانا، ارے بولو نا کھاتے ہو کہ نہیں، بہت آسان ہے کہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، منہ بند کر دو، سامنے کھانا ہے، بھئی کھا کھا، تو ہاتھ تو لمبا کرنا پڑے گا، منہ تو کھولنا پڑے گا، لقمہ لے کر منہ میں ڈالنا تو پڑے گا، اور ڈالنے کے بعد چمانا تو اتنا تو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایمان بنانے کے لیے سال میں چلہ اور 4 مہینہ تو لگانا پڑے گا، لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ تمہارے ہاں چھوٹے ہیں، ہر مہینے 27 دن تمہارے، 3 دن اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اپنا ایمان بنانے کے لیے، 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے دین کی محنت کے لیے، باقی کتنے بچے؟ گنت فیل، اللہ 24 میں سے 2.5 نکالو، 21.5 تمہارے جاؤ، 2 گشتوں کے، 1 گشت میں 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ، باقی تمہارا، تعلیم میں 10 منٹ، گھر کی تعلیم میں 20 منٹ، باقی تمہارا۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ زکوٰۃ فرض کی، کہا 40واں حصہ مجھے دے دے اور 39 حصے تو لے لے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آوے چوکھا، ایسا رنگ چوکھا نہیں آتا، مقامی کام کی ہلدی بھی لگانی پڑے گی اور باہر جا کر پھٹکڑی بھی، دونوں مل کر رنگ آئے گا۔ نیت کر لو، بیمار ہو نیت کر لو، بیمار ہو انشاءاللہ بیمار ہو۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں اور آ گیا اللہ کے واسطے کچھ دے دو، تو اس نے تو پہلی حالت کفوڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بیوی سے کہا اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے عالم بنایا، مفتی بنایا، حدیث پڑھنا پڑھانا، میں تو الف کا نام بھالا بھی نہیں جانتا تھا، استاد پڑھاتے تھے واؤ، میں پڑھتا تھا ہاؤ، اور اللہ نے مجھے عالم بنایا، مفتی بنایا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب امت پیاسی ہے، میں امت کو پانی پلاؤں، امت کا کلمہ صحیح کروں، اور امت کو کیسے سکھاؤں، اس کے لیے سال فارغ کروں، یہ قدردانی کی بات ہے۔ اب میرے گھر تشکیل والے آئے، بھائی 4 باپ بیٹے ہو، ایک کا بنا لو چلہ، باری باری چلہ لگا دو، 4 مہینے لگا دو۔ اب اس نے کہا اللہ کے واسطے دے دو، تو شوہر نے کہا دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، وہ بیچارہ آیا ہے 1-2 لقمے ڈال دے اس کے برتن میں۔ جب وہ برتن میں ڈالنے گئی بے ہوش ہو کر گر گئی، تو وہ شوہر گھر میں سے دوڑا، شاہ صاحب ہم نے آپ پر احسان کیا،
آپ نے ہماری بیوی پہ جادو کیا. کہ بھائی میں قسمت کا مارا ہوا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ نہیں چھوڑوں گا جب تک بیوی ہوش میں نہ آئے. اب بیوی ہوش میں آئی تو کہا اس غریب کو جانے دو, میں اپنی داستان سناتی ہوں. گھر میں آئی کہ کیا تھا کہ جب تم نے مجھے اس فقیر کے کشکول میں, کشکول جانتے ہیں وہ کالا پیالہ, کڑی آوے تو بھی اس میں, مٹن آوے تو بھی اس میں, کھچڑی آوے تو بھی اس میں, چٹنی آوے تو بھی اس میں, باجری کی آوے تو بھی اس میں, گیہوں کی آوے تو بھی اس میں, کشکول. تو اس کے کشکول میں جب میں 2 لقمے ڈالنے گئی, میری نظر اس کی نظر سے ٹکرائی, میں پہچان گئی یہ میرا پہلا شوہر ہے جس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا, آج اللہ نے اس کو فقیر بنایا ہے. اس نے کہا میری بھی سن, وہ تھپڑ کھانے والا میں ہی فقیر تھا, آج اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے, سبحان تیری قدرت. وَأَغْنَا وَأَقْنَا وَأَغْنَا وَأَقْنَا, وہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج بنانا بھی جانتا ہے. اس زوم میں مت رہنا مالدار ہوں, بہت کمانا جانتا ہوں, بہت 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 آئیڈیا باز ہوں, بہت کیا, ہاں تم کو نہ آوے اسے کماتے, وہ تو سیکھنا پڑتا ہے. سیدھو رہو تھوڑو ہسو رہو, بھوشل مت. ہاں وہ پہلے زمانے میں چھوٹے بچے ڈبے رکھتے تھے 120 کے ڈبے, طلبہ زیادہ جانتے ہیں, 120 کے ڈبے رکھتے. اب امی نے 58 دیا, چچا نے 54 دی, ماموں نے 58 دی, اب وہ ڈبے میں بھر کر اچھالتا ہے, میرے پاس پیسے, میرے پاس پیسے, میرے پاس پیسے. ارے اچھال مت, ڈھکن کھل جائے گا, سب بکھر جائے گا. میں مالدار, میں گریجویٹ, میں وکیل, میں یہ اچھل مت, ڈھکن کھلے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ڈھکن کھلے گا تو بولو نا, کچھ بھی نہیں رہے گا. اب میں کیا کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ. بولو. ارے ابھی دوسری بات کیا کہہ رہا تھا. گئی بھینس پانی میں, جب بھینس پانی میں جاتی ہے پوری ڈوب جاتی ہے, خیال سنگ بتاتی ہے, شیکڑے دیکھو تو بتو, کوئی حاضر ہی نہیں ہے. زوم میں مت رہنا, وہ دینا بھی جانتا ہے اور تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے. میں نے علم کی دولت پر بھی بات بتائی اور مال کی دولت پر بھی قصہ سنایا, اب سن لو ایمان پر. عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, تمام اولیاء کرام ایک طرف, ایک صحابی ایک طرف, اور پھر کاتب وحی کے لکھنے والوں میں شمار. ایک مرتبہ قرآن کی آیت اتری انسان کی پیدائش کے بارے میں, جی انسان کی پیدائش کے بارے میں. پہلے نطفہ, پھر علقہ, پھر مضغہ, پھر وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہڈیوں کو گوشت پہنایا ہم نے. آگے کی آیت نہیں آئی. تو وہ لکھنے والے تو عربی تھے, تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بات سمجھنا, ان کا کہنا اور انہی الفاظ میں جبرائیل کا وحی لے کر آنا. اب جبرائیل نے یہ جملہ وحی میں بتایا, آپ نے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو بھی لکھ دو. شیطان نے پھونک ماری, ہاں الیاذ باللہ, وہ تو جو سنتے تھے نا, کوئی ایک عربی خوب جاننے والا ہے, یہ رات کو آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وحی آئی. آج تو میں نے تجربہ کر لیا کہ میں نے کہا اور آپ نے فرمایا لکھ دو.
ہائے ہائے ہائے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی، وہ کاتب وحی مرتد ہو گئے۔ بہت ڈرو، بہت ڈرو، اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے رہو۔ راستہ عافیت کا یہی ہے۔ پھر کچھ مدت کے بعد پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اللہ سے ایمان مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو آنے کے بعد ہٹے نہیں، معلوم ہوا آنے کے بعد ہٹ جائے گا۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دلوں کی بہار بن جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے پورا پورا ایمان مانگتا ہوں۔ اسی لیے مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو دعا کا اہتمام بہت کرو۔ ایک دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے ربا، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ دوسری دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ حق سمجھا دے اور اس کے پیچھے چلا دے، اے اللہ باطل سمجھا دے اور اس سے بچا دے۔ وہ میرے بھائیوں، زندگی جا رہی ہے، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بچاؤ، ایمان پھیلاؤ، ایمان پکاؤ اور تقوی زندگیوں میں لاؤ۔ پڑھنے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، پڑھانے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور عام مجمع سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ جس کے پاس جانا ہے اسی کی پہچان نہیں ہے، جو لے کر جانا ہے وہی نہیں ہے۔ قبر میں جا کے سوال ما دینک، دین لایا ہے کہ نہیں لایا؟ وہ دین یہاں حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس لیے جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو بیٹھے رہو۔ اب 4 مہینے کے لیے اور علماء سال کے لیے اور چلے کے لیے لوگ اپنے نام لکھاؤ تسلی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ جی بھائی دوستو بزرگو، 2 محنتیں ہیں۔ جیسے سلائی مشین میں 2 دورے ہوتے ہیں، سلائی مشین میں بولو نہیں یار، ایک اندر کا ایک باہر کا، تب کپڑا سیتا ہے نا۔ یہ اندر کا اور باہر کا دورہ کب تک؟ کہ جب تک دورہ ہے تب تک۔ دورہ پورا ہو گیا، بابل پورا ہو گیا تو خالی، اور اوپر کی جو وہ دورے کی ہے وہ پوری ہو گئی تو ختم۔ لیکن پورے ہونے تک اس کا کام گمناہی ہے۔ ایسی سمت کا کام دین کی محنت بھی کرنی ہے، اندر کے بابل کی طرح مقامی کام اور باہر کے دورے کی طرح باہر کے تقاضے، تو انشاءاللہ کپڑا سل جائے گا۔ کپڑا بولنا، کپڑا سل جائے گا۔ تو دونوں محنتیں کرو گے، ہاں لگے رہو۔ یہ محنت حفاظت کا قلعہ ہے بزرگوں۔ اپنے گھروں کی تعلیم مضبوط کرو، ماں بہنوں میں دین آوے اس کی فکر کرو، اور کبھی کبھی ہر تیسرے مہینے پر اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلو۔ 2-3 دفعہ 3 دن لگ جائیں 10 دن کے لیے، 2-3 دفعہ 10 دن لگ جائیں چلنے کے لیے، اس لیے کہ دشمنوں نے امت کے 2 طبقوں پر ہاتھ مارا ہے، ایک جوانوں پر اور ایک عورتوں پر۔ جوانوں کے ذریعے سے باہر کا ماحول بگاڑ رہا ہے اور عورتوں کے ذریعے سے گھروں کا ماحول بگاڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس یہی راستہ ہے، بس ان کی زندگیوں میں دین لاؤ، ان کی زندگیوں میں دین لاؤ، اور دین لانے کی ایک محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس کے علاوہ پورا مجمع یہ نیت کر لو کہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ ہاں، دوسری نیت یہ کر لو کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی حرام لقمہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اللہ سے مانگتے رہو، چلتے رہو، موت آ جائے گی، کھیل ختم ہو جائے گا۔ کرو گے؟ چلو بھائی، کوئی اعلان ہے؟ کہاں گیا؟ بیٹھ گیا؟
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إنك ملك مقتدر ما تشاء من أمر يكون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي الزكي الطاهر صلاة تهل بها العقد وتفك بها الكرب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطاوار ہیں مجرم ہیں قصوروار ہے اے اللہ تیری دی ہوئی نعمتیں استعمال کی اور تیرے خلاف بغاوت کے نعرے بلند کیے تو نے نعمتیں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے تیری نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اے اللہ ہم مجرموں کو اور ہم پاپیوں کو اور ہم عاصیوں کو اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے یہ پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ جوڑنے آیا ہے معافی مانگنے آیا ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دو اے اللہ آپ کے احکامات پر چلنا تو ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ احکامات پر چلنا آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہوگا اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما اے اللہ وہ ایمان جو ہم سے تو چاہتا ہے وہ ایمان تو ہمیں دے دے وہ تقوی تو ہمیں دے دے وہ صفات تو ہمیں دے دے اے اللہ جن صفات کو تو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اے اللہ وہ صفات حمیدہ اے اللہ تو ہمارے اندر پیدا فرما وہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ تو ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے قدموں کو اعمال ایمان پر جما دے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مزین فرما دے اے میرے مولا ہمارے دلوں پر سے خواہشات کی سیاہی کو دور فرما دے اے اللہ دنیا کی غلاظتیں اور دنیا کی ناپاک محبت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے اے اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور اپنے غیر سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اے میرے اللہ جوں دن گزرتا ہے جوں راتیں آتی ہے ہماری موت ہم سے قریب ہو رہی ہے اے اللہ پتہ نہیں کس کی موت رات کو دبوچ لے گی یا دن میں دبوچ لے گی چلتے چلتے آئے گی بیٹھے بیٹھے آئے گی کھاتے کھاتے آئے گی سوتے سوتے آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی ضرور آئے گی اے اللہ جتنا موت کا یقین ہے اس سے زیادہ موت کی تیاری سے غفلت ہے اے میرے اللہ موت سے پہلے تو نے موقع دیا ہے
اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ایمانی زندگی، اسلامی زندگی، دینی زندگی، سنت والی زندگی، قرآن والی زندگی تو ہمیں دے دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو دے دے۔ ہماری اولادیں بڑے خطرے میں ہیں، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمارے گھر کی مستورات آزاد ہو چکی ہے۔ اے اللہ، ہر گھر بے شرمی کا اڈا بن چکا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے تھا، اس کے بجائے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہودیت اور عیسائیت آ گئی۔ ہمارے جوان کو یہودی زندگی، عیسائی زندگی، ناپاک انسانوں کی زندگی محبوب ہو گئی، اور وہ پیارے نبی علیہ السلام جنہوں نے سنت والی زندگی، اے اللہ، ایمانی صفات والی زندگی امت تک پہنچانے کے لیے طائف میں لہو لہان ہوئے، احد میں 70 صحابہ زخمی ہوئے، 70 شہید ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کی بیٹی بھوکی، آپ کے نواسے بھوکے، خندق میں پورا مدینہ بھوکا۔ اتنی قربانی کے بعد ایک صاف ستھری پاکیزہ زندگی دی، لیکن آج کی امت کو یہ زندگی پسند نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر یہی زندگی رہی بہت بری زندگی ہے، اور اسی پر موت آئی تو بڑی بری موت ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمیں نیک و صالح بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، خواہشات کی راہ سے تو ہمیں بچا دے۔ اے اللہ، احکامات والی راہ پر تو ہمارے قدموں کو جما دے۔ اے اللہ، تیرے دھیان والی نماز ہمیں نصیب فرما دے۔ آج تک ایک سجدہ تیرے دھیان والا نہیں ہوا، بلکہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو زمین سے آواز آتی ہے، او ریاکار، تیری ریاکاری نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اے میرے مولا، خشوع و خضوع والی نماز، سنت والی نماز، اے اللہ، پڑھنے کی اور سیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں سے جہالت کو دور فرما، علم کی روشنی میں چلنا آسان فرما، غفلت کو دور فرما، ذکر کا نور تو ہمیں نصیب فرما، تیرے بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان فرما، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، تیری رضا کے سوا کوئی دوسری نیت نہ ہو۔ اے اللہ، جان مال خواہشات پر لگانے کے بجائے تیرے احکامات پر اور تیرے دین کے پھیلانے پر لگانا تو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے دین کی محنت کے لیے، اندرون اور بیرون کے لیے، دیر اور دور کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں دعوت کی راہ میں استقامت بھی نصیب فرما، ترقی بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ مجمع میں پڑھنے والے مہمانان رسول ہیں، پڑھانے والے وارث انبیاء ہیں۔ اے اللہ، نوجوان عبادت گزار ہے، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں۔ اے اللہ، ہر ایک نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر ابتلا سے، ہر آزمائش سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مراشد امور کا الہام فرما، مہمات امور پر ہماری اعانت فرما۔ اے اللہ، دعوت کی حقیقت، حکمت، فراست، بصیرت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ان علماء کو تیرے نبی کا سچا وارث بنا دے۔ اے اللہ، ان طلباء کے علم و عمل میں
خوب برکت نصیب فرما دے۔ مدرسے میں ایک نظام تو نے چلایا ہے دعوت کی محنت کا، ان طلباء کو اس میں لگ کر اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر جنت میں جا رہے ہو، اس زمرے میں عافیت کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں بھی شامل فرما۔ جب ہم حوض کوثر پر جائے اللہ کے نبی خوش ہو جائے، میرا وارث آیا جس نے میری امت کو سنبھالا تھا، میرا امتی آیا جس نے میرے دین کے کام کو کام بنایا تھا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام منہ پھیر دیں اور یوں فرمائیں سحقن سحقن سحقن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو، تم نے تو میرا دین مٹایا تھا، میرا دین مٹ رہا تھا، تمہارے آنکھ میں آنسو نہیں تھا، تمہارے دل پر جھٹکا نہیں تھا، تمہاری پیشانی پر بل نہیں تھا، میرا والا علم لے کے گم رہے تھے۔ اے اللہ اس کو تم نے ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود کر دیا تھا، جاؤ یہاں سے جاؤ، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ اے اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے مولا اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہائے تو ہر ایک کا کچا چٹھا کھولے گا، لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہوں گے، اور حشر میں فیصلہ ہوگا کہ تیرے لیے ہمارے پاس جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، چلا جا یہاں سے جہنم میں۔ اے اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ بڑے بڑے صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت، وہ دنیا سے ہچکیاں مارتے مارتے گئے ہیں، روتے روتے گئے ہیں، ہم نے تو تیرے سامنے رونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما، اصل زندگی آخرت کی ہے اس کا یقین نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری وہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے کہنے اور سننے کو اور ان تیرے بندوں کے عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وقت پر نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما، حلال پاک روزی برکت والی نصیب فرما، ہر گھر میں دعوت کی محنت کو داخل فرما، یہاں کے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، علماء کو، عوام کو، خواص کو تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اس پورے حلقے کو دعوت کی فکروں کے اعتبار سے پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا، پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا، پورے ضلع کے لیے نمونہ بنا۔ تو کانٹے میں سے پھول نکالنا جانتا ہے، تو گوبر میں سے پھول نکالنا جانتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے بھیک مانگنے کو قبول فرما، ہمارے مذاکرے کو قبول فرما، ہم سب کے لیے اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو ہر ایک سے مصافحہ نہیں ہوگا، بھائی مجمع زیادہ ہے، اس لیے میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔